اب اگلی بات سوال یہ پیدا ہوتا ہے اختلاف کیوں ہوا، تاریخوں کے اندر اختلاف کیوں ہوا؟ صحابہ تو وہ ہیں جن کے حافظے اتنے قوی تھے، علماء نے لکھا ایک مجلس میں ہزار شعر اشعار جو ہوتے ہیں نا عربی کے اشعار، وہ صرف سن کر یاد ہو جاتے تھے۔ اور صحابہ کے حافظے اتنے قوی تھے کہ گھوڑوں کا شجر نسب ان کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ گھوڑا اس کا باپ یعنی یہ کس کی اولاد ہے، پھر اس کی اولاد کون ہے، پھر اس کی اولاد کون ہے۔ چونکہ جانوروں کے اندر جو ہے وہ نسب ماؤں کی طرف سے چلتا ہے، لہٰذا وہ اس جانوروں کا نسب ان کو معلوم ہوتا تھا، لہٰذا انسانوں کا تو معلوم ہوتا ہی ہوتا تھا۔ اتنے تیز حافظے صحابہ وہ ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کی بکریوں کے نام محفوظ کیے۔ جس بکری کا دودھ حضور نے پیا صحابہ کو ان بکریوں کا نام آتا تھا۔ جن جانوروں پر حضور نے جس گھوڑے پر سواری کی صحابہ نے ان گھوڑوں کا نام محفوظ کیا۔ جس اونٹ پر حضور نے سواری کی صحابہ نے اس کا نام محفوظ کیا۔ حجۃ الوداع کا خطبہ جس اونٹ پر دیا صحابہ نے اس کا نام محفوظ کیا۔ حضور کے ایک ایک قدم ادا کی، حضور کی رفتار گفتار، حضور علیہ السلام کی ادا، مجلس میں بیٹھنے کا انداز، طریقہ، ہاتھ کیسے ہلاتے تھے، آنکھوں کا اشارہ کیسے ہوتا تھا، قدم کیسے اٹھاتے تھے، غمگین ہوتے تھے کیا انداز تھا، خوش ہوتے تھے کیسے ہوتے تھے، خوشی کا پتہ کیسے چلتا، حضور غصہ ہوتے پتہ کیسے چلتا، حضور کا انداز کیسے تھا، حضور کی بات کرنے کا طریقہ کیسے تھا، حضور کی ایک ایک روایت، حدیث، بات، قول نقل کرنے والے صحابہ۔ جو صحابہ اتنا کچھ محفوظ کر سکتے ہیں، کیا وہ صحابہ حضور کی وفات کی تاریخ محفوظ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے تھے۔ اختلاف کیوں ہوا؟ ایک بات یہ ہے اللہ رب العزت کو منظور یہ تھا کہ اللہ نے حضور کی ولادت کی تاریخ محفوظ نہیں کروائی، حضور کی وفات کی تاریخ محفوظ نہیں کروائی۔ کیوں نہیں کروائی؟ سب سے پہلی وجہ سن لو، اس لیے نہیں کروائی کہ اس تاریخ ولادت اور وفات کے ساتھ شریعت کا کوئی عام حکم خوشی یا غمی والا نہیں تھا، اس لیے اس کے ساتھ کوئی تاریخ محفوظ نہیں ہوئی۔ ورنہ اگر خوشی کی کوئی بات ہوتی تو میرے بھائیوں آپ کو پتہ ہے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو پتہ ہے عید الفطر یکم شوال کو ہوتی ہے، عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کو ہوتی ہے، تاریخیں محفوظ ہیں، سب کو پتہ ہے یکم شوال آئے گی، عید الفطر ہوگی، 10 ذی الحجہ ہوگی، عید الاضحیٰ ہوگی۔ اگر کوئی تیسری عید ہوتی تو پھر میرے بھائیوں صحابہ اس کی بھی تاریخ محفوظ کرتے، وہ بھی مسلمانوں کے درمیان ایسے ہی محفوظ ہوتی، ایسے ہی چلتی جیسے یکم شوال اور 10 ذی الحجہ ہے۔ چونکہ عیدیں 2 ہیں، تیسری کوئی نہیں ہے، اس لیے اللہ نے کوئی تیسری تاریخ بھی محفوظ نہیں کروائی ہے۔ ایک حکمت یہ، اور اسی طرح میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اللہ رب العزت کا تکوینی فیصلہ تھا کہ اللہ رب العزت نے جو ہے ان کو محفوظ نہیں کروایا، اور